السلام علیکم ویورز۔ اپنے غموں کو اللہ سے جوڑنا کتنا پرسکون ہے نا، نہ کچھ کھو دینے کا ملال، نہ کچھ پانے کی فکر، بس اندھا یقین ہے، پھر چاہے کشتی مجدار میں ہی کیوں نہ ٹھہری ہو۔ جب یقین کی سرحدوں پر مومن کھڑا ہو تو لڑکھڑاتا نہیں ہے، اور اللہ پر یقین کرنے کے بعد کوئی سوال بچتا ہے کیا؟ جیسے اس کی رحمت لامحدود ہے، اس کا ظرف بھی لامحدود ہے، بس اپنے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹو اور خالق کی سمت بڑھتے جاؤ۔ خالق خود ہی نپٹ لے گا تمام دکھ دردوں سے۔ مومن کبھی غمزدہ یا نا امید نہیں ہوتے، نہ ہی رب کی ذات سے بدگمان ہوتے ہیں۔ اس کی قرب کی منزلیں گمان سے بھی آگے جاتی ہیں۔ جو تم نے مانگا وہ نہیں ملا تو کیا ہوا، اس کی پسندیدگی تو مل گئی نا۔ اور جسے اللہ چن لے اسے کون ٹھکراتا ہے بھلا۔ اس کی موجودگی کا احساس اللہ ہو کی صدائیں پیاسی روح کی پیاس کا محاور بن جاتی ہیں، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ دل میں رہنے والا رب دل میں اترتی دعائیں بھی جانتا ہے۔ وہ ملنے کے خود راستے دکھاتا ہے، تو ہی تو تم مانگنے کی ترکیبیں سوچ لیتے ہو۔ وہ تمہیں خود جھولی پھیلانا سکھاتا ہے، تو ہی تو تم جان پاتے ہو کہ معجزے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ نے تمہاری رہنمائی کر کے تمہیں بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے، وہ تنہا خالق ہے، ساری قدرتیں اس کے روبرو سجدہ ریز ہوتی ہیں، بالکل ویسے ہی وہ دعاؤں کی جانب تمہاری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ ذریعہ ہیں تم تک وہ سب لانے کا جو تمہارے مقدر میں نہیں۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہونا، تبھی وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ اس نے ناممکن کو اب ممکن کرنا ہے، تبھی وہ تمہاری زبان پہ کن کی طلب لایا ہے۔ جب ہم اللہ سے دور چلے جاتے ہیں تب وہ ہمیں اذیت یا دکھ نہیں دیتا، بس ہمیں خالی کر دیتا ہے، خود سے خالی۔ پھر ہر نظر آنے والا منظر اور ہر سنائی دینے والی آواز تکلیف دینے لگتی ہے، اور زندگی کی مسافتیں اتنا تھکا دیتی ہیں کہ تھکن سے روح ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتی ہے۔ بس ہم ٹھہر جاتے ہیں، اور وہ ایسا ٹھہراؤ ہوتا ہے جب ہم جوابات تلاش نہیں کرتے، بس اللہ کے فیصلوں پر چپ چاپ سر جھکا لیتے ہیں۔ پھر ہم کسی کے بھی لوٹ آنے کا انتظار نہیں کرتے، بس اللہ کے ہمیں تھام لینے کی منتظر ہوتے ہیں۔ پھر صبح کے اجالوں سے کفت ہونے لگتی ہے، اور رات کی تاریکیوں میں ہم سکون تلاش کر لیتے ہیں، اور جب یہ ٹوٹا ہوا دل اللہ سے جا لگتا ہے تو وقت تہجد آنکھ نہیں لگا کرتی۔ پھر تو بس اللہ سے ملاقات کی تڑپ رہتی ہے، ایسی تڑپ جس میں الجھن اور بے چینی نہیں ہوتی، اور جب زار زار بہتی ہوئی آنکھیں اس سے مدد مانگتی ہیں تو وہ اس بے جان روح کو خود سے بھر کر ہمارے خالی پن میں ایک نئی زندگی پھونک دیتا ہے۔ جو دل ٹوٹ کر تہجد کے سجدوں میں اللہ کو پالے وہ پھر کسی کو کھونے سے نہیں ڈرتا۔ انسان کی محبت تو کمزور کرتی ہے، لیکن اللہ کی محبت ہمیں پھر سے مضبوط بنا دیتی ہے۔ بہت نڈر جو دن کے رونقوں میں کھو جائیں، انہیں رات کی تنہائیوں میں مانگی گئی دعائیں واپس لے آتی ہیں۔ پرسکون محبت تو وہی ہے جس کے بعد انسان بے فکری کی نیند سو سکے، اور ایسی بے فکر اور آرام دہ نیند بس اللہ کی محبت کے بعد آتی ہے۔ تب کسی چیز کی فکر نہیں رہتی، نہ خوابوں کے پورے ہونے کی اور نہ لمحوں کے مکمل ہونے کی۔ پھر نہ دنیا سے ڈر لگتا ہے، اور نہ رات کے اندھیرے اور ان اندھیروں کی خاموشیاں تنگ کرتی ہیں۔ درد میں بھی آرام ملنے لگتا ہے، اللہ پہ بے حد پیار آنے لگتا ہے۔ جو پاس نہیں ہوتا اس پر صبر آ جاتا ہے، اور جو پاس ہوتا ہے اس پر شکر آ جاتا ہے۔ ہم زندگی میں ساری محبتیں آزماتے ہیں اور پھر بے پناہ تھک جاتے ہیں، تبھی تو ہم اللہ کی محبت کو محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ ہم اس سے غرض کا تعلق رکھتے ہیں کہ اس چیز کے لیے سجدہ کر رہا ہوں، اس خواہش کے لیے جھولی پھیلا رہا ہوں۔ تم کبھی یہ کیوں نہیں کہتے کہ یا اللہ آپ کے لیے سجدہ کر رہا ہوں، یا اللہ
آپ کو پانے کے لیے یہ جھولی پھیلا رہا ہوں۔ جس دن تم یہ کہنا سیکھ جاؤ گے، اس دن دنیا کی وہ تمام محبتیں جو تم سے دور بھاگتی ہیں یا جو تم سے چھین لی گئی ہیں، وہ واپس لوٹا دی جائیں گی۔ اور جانتے ہو اس دن تمہیں ان محبتوں کی بھی طلب نہیں رہے گی۔ اللہ کی محبت انسان کو اتنا مکمل کر دیتی ہے کہ پھر کسی اور کی گنجائش نہیں رہتی، اور پھر انسان صبر اور عشق کی اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے جہاں اللہ کی رضا کے سامنے سب قربان کر دیا جاتا ہے۔ شاید کوئی بھی انسان اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ حقیقت کو فوراً تسلیم کر لے یا ان چیزوں اور ان لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دے جو ہماری نہیں ہوتی۔ جانتے ہو، محبت کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک وہ جب ہم دوسرے سے یہ امید رکھتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ویسا ہی کرے، اور دوسرا پہلو وہ جب ہم اس کی خوشی میں اپنی خوشی تلاش کر لیتے ہیں، شکوے شکایتیں نہیں کرتے۔ میں بھی ایسی ہی تھی، پہلے ضد کرتی تھی اللہ سے کہ مجھے یہ چاہیے، تڑپتی تھی کہ مجھے یہ دے دو، اور اگر وہ چیز مل بھی جاتی تھی تو بے سکون رہتی تھی۔ پھر میں نے اپنی خوشی کو اللہ کی رضا میں ڈھونڈنا شروع کیا اور مجھے سکون ملنے لگا۔ پھر میں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ آپ کو ہمیشہ وہ نہیں ملتا جو آپ چاہتے ہو، اور جانتے ہو، جب میں نے یہ تسلیم کر لیا تو مجھے اس چیز سے نواز دیا گیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اللہ کی محبت، پھر مجھے اللہ کی قربت سے نواز دیا گیا۔ اللہ پر توکل کریں، اس کے بنائے ہوئے خوبصورت منصوبے پر بھروسہ کریں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ بہت مشکل ہوگا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ سب راتوں رات ٹھیک بھی نہیں ہوگا، لیکن جب آپ اپنا آپ اللہ کو سونپ دیں گے تب آپ کو موقع مل جائے گا سکون حاصل کرنے کا۔ آپ کو اپنے بوجھ کے ختم ہونے کا احساس ہوگا، آپ کی تکلیفوں کا وزن آپ کے کاندھوں سے اتر جائے گا، اور آپ طویل عرصے سے جس درد اور پریشانی کو برداشت کر رہے تھے، اس کے بعد آخرکار آپ سکون محسوس کریں گے۔ اللہ سب سے بہتر منصوبے بنانے والا ہے، سب سے بہتر سمجھنے والا، سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور جو کچھ بھی وہ آپ کے لیے چاہتا ہے یقیناً وہی ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ لہٰذا اس پر بھروسہ کریں۔ اللہ وہی کرتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ہماری طرف جو بھی مشکلیں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور اللہ جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اسے تھوڑی سی تکلیف دے کر اپنی طرف کھینچ کر لے آتا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے، اپنے روح اور دل کو سکون دینے کے لیے اس پر بھروسہ کرنا ہوگا، ہر حال میں خوش رہنا ہوگا اور اس کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر اتنی اداسی کیسی، نا امیدی اور بے یقینی ایسی کہ اللہ ایک دم تمہارے دل سے اتر گیا ہو جیسے؟ بس کہ وہ دیر کر دیتا ہے تمہاری دعاؤں میں، کن کہنے میں، معجزے ہونے میں، صبر دینے میں، یقین رکھنے میں، امید دلانے میں، توکل کرنے میں، اور سب سے بڑھ کر تمہاری چاہ میں۔ تمہیں لگتا ہے وہ دیر کر دیتا ہے، حالانکہ وہ تو سب سے پہلے دے دیتا ہے، بس تم اس کی آزمائش کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ وہ آزمائش جو تمہاری من پسند چیزوں کے ذریعے اللہ تمہیں آزماتا ہے۔ آزمائشوں کے ہی ذریعے اللہ ہمیں اپنے قریب کرتے ہیں، اور اس لیے وہ ہر راہ میں ہمارا امتحان لیتا ہے، اور دعائیں تو قبول ہو جایا کرتی ہیں، دیری بھی وقتاً ہوا کرتی ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے اسے دعاؤں میں تمہارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اتنے پسند آ گئے ہوں کہ وہ تمہیں بار بار سننا چاہتا ہو سکتا ہے اسی لیے دعاؤں کی قبولیت میں دیری ہو رہی ہو۔ بس تم اللہ سے پختہ یقین کرے رکھو اور بار بار امید مت ہارا کرو۔ جس امید سے تم اللہ سے مانگتی ہو اسی امید سے صبر بھی کر لو۔ ہر چیز اپنے وقت پر مقرر ہے۔ دیکھنا ایک دن معجزے ہو جائیں گے اور تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ وہ کن کہہ بھی دے گا
اور تمہیں اپنے صبر کا اجر بھی مل جائے گا۔ وہ کیسے نہ کرے؟ بس وہی ہے جو اس جیسا کوئی نہیں ہے، جو برے حالات کو اچھے حالات میں بدل سکتا ہے، جو بندے کا نصیب لکھ سکتا ہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔